تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم 11ویں حکایت پڑھنے جا رہے ہیں۔ روز شاعر تقصیر کرد، بادشاہ جلاد را فرمودہ کے روبرو من او را بکش کش۔ روز شاعر تقصیر کرد، بادشاہ جلاد را فرمودہ کے روبرو من او را بکش۔ روز شاعر تقصیر کرد، ایک بار ایک شاعر نے غلطی کر دی۔ تقصیر مانے غلطی۔ کسی شاعر نے ایک بار غلطی کر دی۔ بادشاہ کے سامنے ایک بار کسی شاعر نے غلطی کر دی تو بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا۔ ایک شاعر نے بادشاہ کے سامنے کوئی غلطی کر دیا تو بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا۔ بادشاہ جلاد را فرمودہ کے، بادشاہ جلاد سے کہتا ہے، روبرو من، میرے سامنے، او را، اس کو، بکش، قتل کر دو۔ ٹھیک ہے۔ کسی شاعر نے ایک بار ایک بادشاہ کے سامنے غلطی کی تو بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ اس شاعر کو میرے سامنے قتل کر دو۔ لرزہ براندام شاعر افتاد، شاعر لرزنے لگا، کپکپانے لگا۔ ندیم او را گفت، ندیم کا مطلب ہوتا ہے، ندیم بولے تو درباری، مطلب بادشاہ کے دربار میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ندیم کہتے ہیں۔ ندیم تو ایک درباری نے او را گفت، شاعر سے کہتا ہے، ای چنا نامردی، یہ کیا نامردی ہے، یہ کیا نامردی، کیا بزدلی ہے۔ وہ بے جگرے است، اور کیا بزدلی ہے، مطلب کیا نامردی اور کیا بزدلی ہے۔ نامردی کا مطلب نامرد، مطلب بزدل۔ بے جگر است کا مطلب جس کے پاس جگر نہیں ہوتا، دل نہیں ہوتا، مطلب جو بہادر نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا بزدلی ہے اور کیا نامردی ہے۔ مردگان ہے ای چنی نمی ترسند، جو مرد ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ڈرتے ہیں۔ مردگان ہے ای چنی نمی ترسند، جو مرد ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ڈرتے ہیں۔ شاعر گفت، تو شاعر اس درباری سے کہتا ہے، اس دربار میں رہنے والے سے کہتا ہے، اے ندیم، اے دربار کے رہنے والے، اگر مردی بیاں بجائے من نشینی۔ ندیم، اے درباری، اگر مردی، اگر تو مرد ہے، بیاں اس جگہ، بجائے من، میرے علاوہ، مطلب اس جگہ جہاں پر میں ہوں اس جگہ پر تم آ کر نشینے بیٹھ جاؤ، یعنی جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں آ کر تم بیٹھ جاؤ۔ برخیزم، تاکہ میں وہاں سے اٹھ جاؤں۔ بادشاہ ای لطیفہ پسندید، تو بادشاہ کو یہ لطیفہ پسند آ گیا۔ وہ خندیدہ اور ہنسا، و تقصیر او معاف فرمود، اور شاعر کے غلطی کو معاف کر دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بار ایک شاعر کسی بادشاہ کے سامنے کوئی غلطی کر دیتا ہے تو بادشاہ جو غصہ ہو جاتا ہے، غصہ ہونے کی وجہ سے اپنے جلاد کو حکم دیتا ہے کہ اس شاعر کو قتل کر دو۔ تو شاعر کی باڈی، شاعر کا جو جسم ہے وہ لرزنے اور کانپنے لگتا ہے۔ جب اس طرح وہ کانپتے رہتا ہے اور لرزتے رہتا ہے تو کوئی درباری دیکھتا ہے اور درباری شاعر سے کہتا ہے، اے شاعر، تو کتنا بزدل ہے اور تو کتنا نامرد ہے۔ میں کسی بھی مرد کو اس طرح بزدلی اور نامردی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ تو یہ شاعر ہے اس درباری سے کہتا ہے، اے درباری، اگر تو اتنا ہی بہادر انسان ہے تو آج جہاں پر میں بیٹھا ہوں وہاں پر بیٹھ جائے تاکہ میں وہاں سے اڑ سکوں۔ تو بادشاہ کو اس کی یہ بات اچھی لگتی ہے اور یہ مذاق پسند آتا ہے، اور جس کی وجہ سے شاعر کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ بادشاہ در خواب دید کے تمام دندنہائیں او افتادہ اند۔ کسی بادشاہ نے در خواب میں دیدہ کہ، کسی بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ تمام دندنہائیں او افتادہ اند، کہ اس کے تمام دانت گر گئے ہیں، ٹوٹ کے گر گئے ہیں۔ مطلب ایک بار ایک بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے تمام دانت گر گئے ہیں۔
از منجمی تعبیر آ پرسید۔ تو بادشاہ نے جو منجمین مطلب جو لوگ اسٹرونومرس ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے اور پھر اس خواب کی تعبیر پوچھتا ہے۔ مطلب جو لوگ تارے دے کر بتاتے ہیں ان لوگ کو کیا کہتے ہیں؟ منجمین کہتے ہیں۔ تو بادشاہ یہ خواب دیکھتا ہے، بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں، تو وہ نجومی کو بلاتا ہے اور اس خواب کی تعبیر پوچھتا ہے۔ گفت، تو یہ جو نجومی رہتا ہے کہتا ہے کہ ہمہ اولاد و اقارب بادشاہ روبرو بادشاہ خواہند مرد۔ تو یہ جو نجومی رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے جتنے بھی اقارب ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں اور جتنے بھی ہمہ اولاد سارے بچے و اقارب اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں، بادشاہ روبرو بادشاہ کے سامنے، بادشاہ خواہند مرد بادشاہ کے سامنے مر جائیں گے، بادشاہ کے سامنے مر جائیں گے۔ بادشاہ درخشم شد، بادشاہ غصہ ہو گیا، وہ منجم را قید کر اور نجومی کو قید کر دیتے ہیں۔ وہ منجم دیگری را طلبید، اور پھر دوسرے نجومی کو بلاتے ہیں، دوسرے نجومی کو طلب کرتا ہے۔ وہ تعبیر آ خواب پرسید، اور پھر اسی خواب کا دوبارہ تعبیر پوچھتا ہے۔ عرض کر، دوسرے جو نجومی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ از ہمہ اولاد و اقارب بادشاہ زیادہ تر خواہد زیست۔ تو دوسرا جو نجومی رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی تمہارے بچے ہیں بادشاہ، جتنے بھی تمہارے بچے ہیں، جتنے بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، ان سب سے زیادہ تم زندہ رہو گے، مطلب ان سارے لوگوں سے تمہاری عمر لمبی ہے۔ بادشاہ ای لطیفہ پسندیدہ و انعام داد، بادشاہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کو انعام دیتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار ایک بادشاہ جو ہے خواب دیکھتا ہے، خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سارے دانت نیچے گر گئے ہیں ٹوٹ کے۔ تو ایک نجومی کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ نجومی کہتا ہے کہ تمہارے بچے اور تمہارے رشتہ دار سب تمہارے سامنے مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ایک طرح کی بے عزتی کا سینٹینس ہے۔ تو بادشاہ جو ہے غصہ ہوتا ہے اور اس کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرے ایک نجومی کو بلاتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ تو دوسرا نجومی کیا جواب دیتا ہے کہ تمہارے جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، ان سب سے زیادہ عمر تمہاری لمبی ہے، مطلب ان لوگوں سے زیادہ دن تک تم جیو گے۔ تو بادشاہ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اس بات کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کو بہت سارے انعام بھی دیتا ہے۔ شخص پیش یکی نویسندہ رفت، ایک آدمی کسی لکھنے والے کے پاس گیا۔ کوئی آدمی ایک لکھنے والے کے پاس گیا، مطلب جو اس زمانے میں تو پڑھائی وغیرہ زیادہ نہیں ہوتی، تو لکھنے والے بہت کم لوگ ملتے تھے۔ تو ایک آدمی ایک لکھنے والے کے پاس گیا، وہ گفت اور کہتا ہے خط بنویس، میرا ایک خط لکھ دو۔ گفت پائے من درد می کند، تو یہ جو لکھنے والے رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا پاؤں درد ہو رہا ہے۔ شخص گفت، تو جو آدمی لیٹر لکھوانے کے لیے آیا رہتا ہے وہ کہتا ہے ترا جائے فرستادن نمی خواہم کی چنی عذر می کنی، تجھے میں کسی جگہ بھیجنا نہیں چاہتا ہوں جو تو اس طرح کا عذر پیش کر رہا ہے۔ جواب داد کے، تو یہ جو لکھنے والے رہتا ہے وہ جواب دیتا ہے ای سخن ترا راست است، جو تو بول رہے ہیں وہ تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہر گاہے کے برائے کسی خط می نویسن تلبیدہ می شوم۔ بات یہ ہے کہ جب میں کوئی لیٹر لکھتا ہوں تو لکھنے کے بعد جب میں لیٹر بھیجتا ہوں تو اس کو پڑھنے کے لیے لوگ مجھے ہی بلاتے ہیں۔ برائے خواندن، ہر گاہے جب بھی، ہر گاہ کے برائے کسی، برائے کس خط می نوشیدم، اگر کسی کے لیے جب میں خط لکھتا ہوں تو تلبیدہ می شوم، میں بلایا جاتا ہوں۔ خواندن پڑھنے کے لیے،
زیرہ کہ اس لیے دیگر شخص خط من خواندہ نمی تواند، اس لیے کہ میرا خط کوئی دوسرا آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک بار جو ہے کسی خط لکھنے والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز میرا ایک خط لکھ دو، تو خط لکھنے والا کہتا ہے کہ دیکھو میرا پیر درد ہو رہا ہے اس لیے میں تمہارا خط نہیں لکھ سکتا ہوں۔ تو جو خط لکھوانے والا رہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میں تم کو کہیں بھیجوں گا نہیں جو تم اس طرح کے عذر پیش کر رہے ہو۔ تو یہ جو خط لکھنے والا رہتا ہے وہ بولتا ہے بھائی تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جاننا چاہیے میں خط اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں کہ اگر میں لکھوں گا، اگر میں کوئی خط لکھ دیا اور تم اس کو کہیں دوسری جگہ بھیج دیے تو وہ جو دوسری جگہ والا آدمی رہے گا وہ مجھ کو بلائے گا، کیونکہ میرا خط کوئی دوسرا آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے یہ 3 کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تینوں جو ہے مجھ کو لکھ کے بھیجنا بھی ہے ہوم ورک کے طور پر۔ السلام علیکم۔